حي على الصلاة۔ محترم و معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے استخارہ کا طریقہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی اہم کام کا ارادہ کرنا ہو تو اس سے پہلے لازمی طور پر استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے، جس طرح کہ قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ ثم لیقل۔ تم میں سے جب کوئی شخص کوئی اہم کام کرنے کا ارادہ کرے تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعات پڑھے اور یہ دعائے استخارہ پڑھے۔ گویا استخارہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے، جو مالک خالق رازق ہے، جو علام الغیوب ہے، اس سے مشورہ کر رہا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح ملنے پر زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ رب العالمین سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کروں گی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے استخارہ کیا۔ اسی طرح یہ طریقہ مکمل ہو جاتا ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے انسان اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعات نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ میں نے مختصر پڑھی ہے، یہ ایک مکمل دعا ہے، اس کو پڑھا جائے تو یہ دعائے استخارہ مکمل طریقہ ہو جاتا ہے۔ استخارہ کا یہ طریقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ہی استخارہ کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دن اور رات کے کسی حصہ میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ضرورت مند آدمی کو خود استخارہ کرنا چاہیے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اہم کام کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعات نفل نماز پڑھ کر استخارہ کی دعا پڑھے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ فلاں بزرگ سے استخارہ کروائیں تو پکی کوئی خبر مل جاتی ہے، یہ بات بے بنیاد ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے استخارہ کو کاروبار بنا لیا ہے کہ آئیے ہم سے استخارہ کروائیں، تو یہ بھی بے بنیاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت مند آدمی استخارہ خود کرے، اور دوسری یہاں پہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ دعائے استخارہ کی جو الفاظ ہیں وہ سب متکلم کے صیغے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کا سوال کرتا ہوں جس میں خیر ہے، یعنی اپنے ذریعہ معاش کی میں دعا کرتا ہوں کہ اس میں بہتری فرما، اپنے دین کے لیے تجھ سے خیر مانگتا ہوں، اس میں بہتری فرما۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں سب جو ہیں صیغے وہ متکلم کے ہیں، تو دوسرا شخص آپ کے لیے استخارہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہی کام کے لیے کئی دفعہ یا بار بار استخارہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب آ جاتا ہے تو اس میں صحیح سب کچھ نظر آ جاتا ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کے لیے آسانیاں صحیح بات یہ ہے کہ استخارہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کا سینہ کھول دیتے ہیں اور اس کی توجہ کسی کام کی طرف مبذول فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور خواب کا آ جانا یہ صحیح ہے لیکن ضروری نہیں ہے، خواب آ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اصحاب الخیر سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اپنے اصحاب خیر یعنی اپنے بھائیوں سے جو آپ کے ساتھی ہیں ان سے مشورہ بھی کریں اور
فَإِذَا عَزَمْتَ جب آپ پختہ عزم کر لیں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پر بھروسہ کر کے کام کیجئے۔ ناظرین، یہ تھا استخارہ کا طریقہ۔ امید ہے آپ ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کریں گے اور ہر اپنے اہم کام کا جب ارادہ کریں تو اس سے پہلے استخارہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔